ہمارے فارم ہاؤس کا کام کہاں تک پہنچا اور آج اس صندوق کے ساتھ ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو میں ولاگ بنا کر بتاتا ہوں۔ آج لیٹ سے اٹھنے کی وجہ سے نہا دھو کر میں چلا گیا مزدوری پر جانے کے لیے۔ جیسے ہی میں روڈ پر پہنچا تو وہاں پر وقاص بھی اور حسین بھی گاڑی کو نکال کر اس میں بیٹھ کر میرا انتظار کر رہے تھے۔ پھر میں چلا گیا گاڑی کے پاس، گاڑی میں بیٹھ کر میں نے وقاص بھی اور حسین بھائی سے سلام دعا کی۔ سلام دعا کرنے کے بعد پھر میں نے گاڑی کھینچی اور ہم لوگ روانہ ہو گئے مزدوری پر جانے کے لیے۔ تھوڑے سے زیادہ والا سفر کرنے کے بعد پھر ہم لوگ پہنچ گئے اپنے مزدوری والے پیسے سے فارم ہاؤس بنانے والی جگہ جا کر ہم لوگوں نے گاڑی کھڑی کی۔ گاڑی کھڑی کرنے کے بعد پھر ہم لوگ چلے گئے جہاں پر مستری لوگ کام کر رہے تھے۔ وہاں پر میں نے جا کر دیکھا کہ دیوار کا کام ہو رہا ہے۔ دیوار کے پلر دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے دیواریں چین تیار ہو رہی ہے۔ ہم لوگ وہاں پر ٹھہرے تھے کہ صادق بھی اور ٹھیکیدار آ گیا۔ ٹھیکیدار نے آتے ہی کہا کہ آپ لوگوں کی دیوار بہت بھاری تیار ہو رہی ہے، لہٰذا اس کا کچھ وزن کم کروائیں۔ تو وقاص بھائی نے ٹھیکیدار کو کہا اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو اس دیوار کو اور بھی بھاری بنائے، ورنہ یہ دیوار ٹھیک بن رہی ہے۔ پھر ہم لوگ گاڑی کے پاس چلے گئے، گاڑی میں بیٹھ کر ہم لوگ روانہ ہونے لگے اسٹوڈیو پر جانے کے لیے۔ تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد پھر ہم لوگ پہنچ گئے اسٹوڈیو پر۔ جیسے ہم لوگ اسٹوڈیو پر پہنچے تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ لوگ چھٹی نہیں کر سکتے۔ پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ لوگ ہماری والی صبح سے بھی صبح اٹھ کر چلے گئے ویڈیو بنانے کے لیے۔ پھر ہم لوگوں نے وہاں پر بیٹھ کر تھوڑی سی ویڈیو کے بارے میں بات چیت کی، جس کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں نکل رہا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے کہا کیا کر سکتے ہیں، ویڈیو تو ویسے بھی بنانی ہے۔ پھر ہم لوگوں نے گاڑی کھینچی اور روانہ ہونے لگے۔ راستے میں جاتے ہوئے ہماری نظر ایک ٹرک پر پڑی جو کہ پیپسی کی بوتلوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر ہم نے اس بھائی کو روک کر ٹرک سے بات کرنے لگے کہ ہم نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنانی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ کو کتنا ٹائم لگے گا ویڈیو بنانے میں؟ پھر ہم لوگوں نے کہا آپ لوگ ہاں کرو، ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر ہم لوگوں نے جلدی جلدی چودھری کو کہا کہ جاؤ اپنے گھر سے ایک پیٹی لے آؤ۔ ہم لوگ اس کو سرائکی میں پیٹی کہتے ہیں، آپ لوگ اردو، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پشتو میں اس کو کیا کیا کہتے ہو کمنٹس کر کے ضرور بتانا۔ پیٹی کو رسی سے باندھنے کے بعد آج پھر کافی عرصے کے بعد میرا اور چودھری کا ایک ساتھ چکن رول ادا کرنے کا ٹائم آیا۔ اس رول کو ادا کرنے کے لیے میں نے اور چودھری صاحب نے رکشا کھینچا اور ہم لوگ روانہ ہو گئے لوکیشن پر جانے کے لیے۔ وہاں پر جا کر ہم نے 2-2.5 گھنٹے میں ویڈیو بنائی۔ ویڈیو بنانے کے بعد ہم لوگ تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ چودھری صاحب اور چھوٹے وقاص بھائی بوتلوں کو رکشے کے اوپر لوڈ کر کے ان کو واپسی کے لیے لے جانے لگے۔ ان لوگوں کے جاتے ہی پیچھے سے ہماری سیٹی گاڑی کو علی بھائی لے کر چلا آیا ہم لوگوں کو لے جانے کے لیے۔ پھر ہم لوگ چلے گئے سیٹی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے۔ جیسے ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے تو وقاص بھائی نے کہا مجھے زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے، لہٰذا کچھ کھانے کے لیے چلیں۔ پھر میں نے گاڑی کھینچی اور ہم لوگ روانہ ہو گئے کچھ کھانے پینے کے لیے۔ تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد پھر ہم لوگ پہنچ گئے دری میرو المدینہ ملک شاپ پر۔ وہاں پر جا کر ہم نے کچھ سمبوسے، پکوڑے اور بھرگل شرگل کا آرڈر کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے سمبوسے پکوڑے آئے جو کھانے سے بھی پہلے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد پھر بھرگل آیا اور ہم لوگ اس کو کھانے لگے، جس کا ذائقہ بہت ہی اچھا تھا۔ بھرگل کھانے کے بعد پھر مجھے پتا چلا کہ دیہاتوں میں پائے جانے والے فاسٹ فوڈ کا ٹیسٹ بھی اوکے ہوتا ہے۔ کھانے پینے کے بعد پھر علی بھائی چلا گیا بل دینے کے لیے۔ بل دینے کے بعد پھر میں نے گاڑی کھینچی اور ہم لوگ پہنچ گئے اسٹوڈیو پر۔ اسٹوڈیو پر پہنچتے ہم لوگوں نے دوبارہ سے اپنی ویڈیو کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ہمیں ڈبنگ وغیرہ کرنی تھی۔ اس لیے آپ بھائیوں سے لیتا ہوں اجازت، پھر ملے گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔